عمل جن کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں آیا وہ کون کون سے ہیں؟ تو نمبر 52، اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑ کر جائیں، اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑ کر جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ان کو بظاہر یہ لگتا تھا کہ شاید اس بیماری میں میرا انتقال ہو جائے، تو بیماری بہت زیادہ تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو۔ انہوں نے پھر فرمایا یا رسول اللہ، میں اللہ کے راستے میں اپنا نصف مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میں 2/3 مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں 1/3 مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الثلث کثیر، 1/3 مال بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء، اگر تم اپنے ورثہ کو، اپنی اولاد کو مالدار چھوڑو، خیر من ان تذرہم عالۃ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑو، یتکففون الناس، کہ وہ لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں پھیلائیں اور لوگوں سے بھیک مانگے۔ انک لن تنفق نفقۃ، ہرگز تم نہیں کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، تبتغی بہا وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، الا اجرت بہا، مگر اللہ تمہیں ہر نیکی پر اجر دے گا۔ تو گویا اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب فرمایا کہ میں سارا مال دوں، آپ نے اجازت نہ دی، نہ نصف مال کی دی، نہ 2/3 کی دی۔ جب انہوں نے 1/3 مال کا کہا، آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ اور آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا اہم جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو اس حالت میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ مستغنی رہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہ بہتر ہے اس سے کہ تم سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، اور کل ان کی حالت یہ ہو کہ وہ فقیر بن جائیں اور وہ در در کی ٹھوکریں کھائیں، نہ سر چھپانے کی جگہ ہو، نہ 2 ٹائم کا کھانا ہو، اور وہ بھکاری بن جائیں۔ اس سے بہتر ہے تم ان کو اچھی حالت میں چھوڑ کر جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا اللہ تمہیں ہر نیکی پر اجر دے گا، یہاں تک کہ تم جو خرچ کر رہے ہو، گھر والوں کو کھلا رہے ہو، اس پر بھی اللہ تمہیں اجر دے گا۔ یعنی بیوی بچوں پر جو خرچ ہے یہ بھی گویا نفلی صدقہ ہے۔ اگر انسان انہیں حلال کھلاتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال 52 نمبر کے اس عمل میں ہمارے لیے ہدایت یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے رزق حلال جمع رکھے، اتنا موجود ہو کہ اولاد کل فقر و فاقے کی وجہ سے کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ یہ فقر و فاقہ انسان کو کافر نہ بنا دے۔ بسا اوقات فقر اور تنگ دستی کی حالت ہوتی ہے، کوئی قادیانی بن جاتا ہے، کوئی عیسائی بن جاتا ہے، کوئی رافضی بن جاتا ہے، کوئی غیر مسلم مذاہب کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ فقر نے اس کو اسلام سے دور کر دیا۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے انسان رزق حلال جمع کرے، اپنی وسعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اپنی اولاد کو بہتر حالت میں چھوڑ کر جائے۔ نمبر 53، وسعت کے مطابق خوش دلی سے صدقہ کریں۔ اپنی وسعت کے مطابق خوش دلی سے صدقہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے انسان صدقہ کرے، اور صدقہ کرتے وقت اس کی نیت خوش دلی کی ہو، یعنی اچھا ارادہ ہو، اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، اپنے اوپر اس کو تکلیف نہ سمجھے، اس کو ٹیکس اور جرمانہ نہ سمجھے، اس کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے فضل اور توفیق سمجھے کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا، اور اس مال میں سے اللہ نے مجھے توفیق دی کہ اپنے راستے میں خرچ کروں، تو انسان حسن نیت کے ساتھ خرچ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنا، بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کی ادائیگی کے بعد بھی انسان مالدار رہے، مستغنی رہے۔ وابدأ بمن تعول، اور تم آغاز کرو ان سے کہ جو تمہارے عیالدار ہیں، ماتحت ہیں، تمہاری نگرانی میں ہیں، ان پر خرچ کرنے سے تم آغاز کرو۔ اس حدیث میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد بھی انسان کی وسعت باقی رہے، یعنی ایسا نہیں کہ آج اس نے خرچ کر دیا، کل لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے، آج دے دیا کل لوگوں سے مانگ رہے، اس طرح نہیں۔ آپ نے فرمایا اتنا دو کہ دینے کے بعد بھی تمہاری وسعت باقی رہے، تم فقیر اور تنگ دست نہ بن جاؤ۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تم آغاز کرو ان سے جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہاری زیر نگرانی ہیں، ان پہ پہلے خرچ کرو، یعنی پہلے اپنے والدین پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر پہلے خرچ کرو۔ ہوتا یہ ہے عموماً کہ انسان دوسروں پر تو خرچ کرتا ہے، لیکن جو اس کے زیر نگرانی ہے، جیسے ماں باپ ہیں جن کا حق بنتا ہے، ان پہ خرچ نہیں ہو رہا، بیوی بچے جو ماتحت ہیں ان پہ خرچ نہیں ہو رہا، تو شریعت نے حکم دیا ہے جو زیر نگرانی ہے ان پر انسان پہلے خرچ کرے۔ نمبر 54، اپنے ہاتھ سے روزی کمانا بہترین عمل ہے۔ اپنے ہاتھ سے روزی کمانا بہترین عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لأن یأخذ احدکم حبلہ، تم میں سے کوئی آدمی رسی لے، فیحتطب علی ظہرہ خیر لہ من ان یأتی رجلا، اور پھر وہ لکڑیاں کاٹ کر لائے اور اپنی پشت پہ رکھ کر لائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم کسی آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے بھیک مانگو، فیسألہ اعطاہ او منعہ، وہ کبھی چاہے تو تمہیں دے دے اور کبھی چاہے تو تمہیں نہ دے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے کمائی کرو، اور آپ نے فرمایا اگر تم رسی لے لو، کلہاڑا لو، لکڑیاں کاٹو، اپنی پشت پہ رکھو اور پھر آ کر اس کو فروخت کرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اب وہ کبھی تمہیں دے دیں، کبھی دھتکار دیں، کبھی تمہیں باتیں سنائیں کہ جوان ہے کام نہیں کر رہا، مانگنے کے لیے آ گیا، اس سے انسان کی عزت خراب ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے ہمیں درس یہ دیا ہے انسان اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ تو بہترین یہ ہے کہ انسان رزق حلال کو اپنائے، اور جو آدمی اس میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت ایسے لوگوں پر ہوتی ہے جو حلال کمانے پر مشقت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 55، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع پر یہ حضور کے پاس آئے، آپ علیہ السلام سے انہوں نے مال طلب کیا، آپ نے ان کو دے دیا، پھر انہوں نے مال طلب کیا، آپ نے پھر ان کو دیا، پھر انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے دیجئے، آپ نے پھر اس کو دیا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ بڑا اہم جملہ ہے اور اس میں ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کا گویا کہ ایک رائے عمل ہے۔ آپ نے فرمایا یا حکیم ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ، یہ مال بڑا سرسبز ہے اور بڑا میٹھا ہے، یہ مال بڑا سرسبز ہے، دور سے بہت اچھا لگتا ہے، تو دنیا ہر ایک کو بڑی اچھی لگتی ہے، تو یہ اس طرح جیسے سبزہ دور سے بڑا اچھا لگتا ہے اور میٹھا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میرے پاس دنیا ہو، پیسہ ہو، تو سرسبز بھی ہے اور کھانے میں ذائقہ بھی بڑا میٹھا ہے۔ فمن اخذہ بسخاوت نفس، جو مال کو لے گا اپنے نفس کی سخاوت کے ساتھ، بورک لہ فیہ، اللہ اس کے مال میں برکت دے گا۔ ومن اخذہ باشراف نفس، جو مال کو لے گا اپنے نفس کی لالچ کے ساتھ، لم یبارک لہ فیہ، اللہ اس کے مال میں برکت نہیں دے گا۔ جس کے دل میں مال کی حرص ہوگی کہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، مانگ رہا ہے، تو ایسے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال کالذی یأکل ولا یشبع، جیسے آدمی کھاتا رہے اور سیر نہ ہو، کھاتا رہے اور پیٹ نہ بھرے، یہی مثال دنیا کی ہے۔ انسان طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، لیکن کبھی سیر نہیں ہوتا، دنیا سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہے، نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے، اس لیے فرمایا بہترین ہاتھ وہ ہے کہ جو لوگوں کو دے۔ قال حکیم فقلت یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، لا ارضع احدا بعدک شیئا، آج کے بعد
میں کسی سے کوئی چیز کبھی بھی طلب نہیں کروں گا حتیٰ افارق الدنیا، یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ یعنی آج کے بعد میں کسی سے دنیا نہیں مانگوں گا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، آپ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ ان کو بلاتے تھے وظیفہ دینے کے لیے اور ان کو مال غنیمت میں حصہ دینے کے لیے، یہ فرماتے تھے نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت عمر کا دور آیا، انہوں نے بلایا، ان کو حصہ دینا چاہا، انہوں نے فرمایا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ تو دنیا سے پھر اس طرح گئے ہیں کہ کبھی کسی کے سامنے پھر ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی کسی سے نہیں مانگا، آپ کی نصیحت پر ایسا عمل کیا۔ انسان کی عزت تب تک ہے جب تک وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جس دن وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے، مال مانگنا شروع کر دیتا ہے، وہ لوگوں کی نظر میں گر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عندک الناس یحبک الناس، دنیا سے بے رغبتی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دنیا والوں کے ہاتھ میں جو مال اور دولت ہے اس سے بے رغبتی کرو، وہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ یعنی دنیا کو چھوڑو گے اللہ بھی محبت کرے گا، دنیا والوں کے ہاتھ میں جو مال پیسہ ہے اس کو ان سے نہیں مانگو گے وہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ انسان جب بھی کسی سے دنیا مانگتا ہے اس کی نظر میں گر جاتا ہے، اس لیے انسان مانگے بھی تو اللہ سے مانگے۔ جس رب نے دنیا کو بنایا ہے وہی خالق ہے، خزانے کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، اسی کے سامنے انسان آنسو بہائے، وہ انسان کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، بہتر طریقے پر پورا بھی کرتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا میں کمی کوئی نہیں۔ نمبر 56، جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جھگڑے سے بچانا یہ بہترین عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ علیہ السلام اس لیے آئے تھے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کی رات فلاں رات ہے۔ جب حضور باہر تشریف لائے تو دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں گھر سے نکلا تھا تاکہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دوں۔ فتلاحى فلان و فلان، لیکن فلاں فلاں آدمی جھگڑ رہے تھے، تو ان کے اس جھگڑے کی وجہ سے اور جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے فرفعت، اللہ نے مجھ سے لیلۃ القدر کا علم اٹھا دیا۔ وعسى ان يكون خيرا لكم، اور امید ہے کہ شاید اسی میں تمہارے لیے بہتری ہوگی۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، اب تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو 29ویں رات میں، وَالسَّابِعَةِ 27ویں میں، وَالْخَامِسَةِ اور 25ویں میں۔ یعنی روایت کا مضمون یہ ہے، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں علم دیا کہ فلاں رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے صحابہ کو بتانے کے لیے، راستے میں دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کی تعیین کا علم آپ سے اٹھا لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 میں، 23 میں، 25، 27 اور 29 میں، اور فرمایا اسی میں تمہارے لیے شاید بہتری ہوگی۔ تو دو باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات، جھگڑا ایسی منحوس چیز ہے کہ اس کی وجہ سے لیلۃ القدر کا علم ہم سے اٹھا لیا گیا کہ جھگڑے میں اتنی نحوست ہے، اس لیے انسان اپنے آپ کو ہمیشہ جھگڑے سے بچائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، اللہ کے ہاں مبغوض ترین انسان، بدبخت اور بدترین انسان وہ ہے جو جھگڑالو ہو۔ جو انسان جھگڑے کرنے والا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں بدترین انسان ہے۔ آج تو لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں اور آسان جملہ ہے جی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ یہ بلڈ پریشر بھی بڑا سمجھدار ہے، یہ غریب پہ ہائی ہوتا ہے، کمزور پہ ہائی ہوتا ہے، ماتحت پہ ہائی ہوتا ہے، یہ اپنے سے طاقتور پہ ہائی نہیں ہوتا۔ جب شیر کو سوا شیر مل جائے پھر یہ ہائی نہیں ہوگا۔ تو اصل بات کیا ہے، انسان کے اخلاق ختم ہو گئے، برداشت ختم ہو گئی، عفو درگزر ختم ہو گیا، معافی ختم ہو گئی۔ ورنہ سلف میں یہ بات تھی، بڑے سے بڑا جھگڑا ہو جاتا تھا اس کو معاف کر دیتے، بڑی سے بڑی تکلیف ہوتی اس کو معاف کر دیتے۔ آپ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے قاتل ہیں حضرت وحشی، اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، لیکن آپ نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ تو آپ کے ایسے عالی اخلاق تھے
طائف میں جنہوں نے پتھر مارے آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ ان کے لیے بھی دعا فرما رہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یہ لوگ نہیں جانتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ کچھ اعرابی لوگ آ گئے اور آپ علیہ السلام کے گلے میں چادر تھی کڑھائی والی، تو انہوں نے اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کے کندھے پر اس کڑھائی کی وجہ سے نشانات پڑ گئے، اور وہ کہنے لگے کہ محمد ہمیں بھی اپنے مال میں سے دو۔ آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی نہیں بچا، اگر ہوتا میں تمہیں دے دیتا، میرے پاس ابھی مال نہیں ہے۔ آپ مسکراتے ہوئے ان سے بات کر رہے تھے، یعنی انہوں نے اتنی زور سے کھینچا تھا آپ کو کہ گویا آپ ان پر گر پڑے تھے، نشانات پڑ گئے، بڑی تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان عفو درگزر کو اپنائے۔ مومنین کی نشانی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب انسان لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ بھی اس کو معاف کرتا ہے، جو لوگوں سے درگزر کرتا ہے اللہ بھی اس کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرا تھا کہ جب وہ لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتا تو اس کے ماتحت جو اس کے نوکر تھے، اس نے سب کو کہا تھا کہ اگر کوئی قرض نہ دے سکے تو تم اس کے ساتھ درگزر کرو، اگر کوئی وقت پہ پیسے نہ دے سکے نرمی کیا کرو، امید ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کرے گا، درگزر کرو اللہ ہمارے ساتھ بھی کرے گا۔ تو جب اس شخص کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، کہا تو ہمارے بندوں کے ساتھ درگزر کرتا تھا، ہمارے بندوں کو معاف کرتا تھا، جا ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا انسان کی پسند ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہو۔ جھگڑالو انسان اللہ کو پسند نہیں ہے، مبغوض ترین انسان ہے۔ تو بہرحال جھگڑے کی کتنی نحوست ہے کہ لیلۃ القدر کا علم اٹھا دیا گیا۔ آج جھگڑے کی وجہ سے بھائی بھائی کے گھر نہیں جا رہا، بھائی بہن سے ناراض ہے، اولاد والدین سے ناراض ہے۔ کوئی خاندان شاید ہی آپ کو ملے گا جس میں ناراضگی نہ ہو، اور کوئی انسان بڑی مشکل سے ایسا آپ کو ملے گا 100 میں شاید 10% بھی نہ ہو جن سے کوئی ناراض نہ ہو۔ آج معاشرے میں جس سے ملو ہر تیسرا چوتھا فرد ہوگا اس کا کہیں نہ کہیں جھگڑا ہوگا، کہیں نہ کہیں ناراضگی چل رہی ہوگی۔ معمولی بات پہ عرصہ دراز گزر جاتا ہے، بھائی بھائی کے گھر نہیں جا رہا، بھائی بھائی کے جنازے میں شریک نہیں ہو رہا، بھائی بہن کے ساتھ تعلق نہیں رکھ رہا، غیروں میں رشتے کر رہے، بھائی بھائی کا رشتہ نہیں مانگ رہا، بھائی بہن کے گھر سے رشتہ نہیں مانگ رہا۔ آج خالاؤں میں اور پھوپھیوں میں رشتے نہیں ہو رہے، اتنی دوریاں ہو گئی جھگڑوں کی وجہ سے، ناچاکیاں بڑھ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحل لأحد ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی انسان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہے۔ فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار، جو 3 دن سے زیادہ ناراض ہوا اس حال میں اس کو موت آ گئی، جہنم میں داخل ہوگا۔ جو 3 دن سے زیادہ ناراض ہوا اس حال میں اس کو موت آ گئی، فرمایا جہنم میں داخل ہوگا۔ آج اچھے خاصے دیندار لوگ، نمازی لوگ ہیں، لیکن وہ کتنے ہی لوگوں سے ناراض ہیں، اور بات کیا کہتے جی میں اس کے پاس جاؤں گا میری ناک کٹے گی۔ او بھائی ناک کٹ جائے اللہ رسول راضی ہو جائے، بھلے انسان کو وقتی طور پہ اذیت ہو جائے، اس کو اللہ کے ہاں کتنا اجر ملے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے بہترین انسان وہ ہے کہ دوسرا اس سے ناراض ہو اور وہ جا کر اس سے ملاقات کرے اور وہ اعراض کرے یا اس کو سلام کرے، یہ بہترین انسان ہے۔ اصل ہے اللہ کے ہاں انسان کا درجہ بڑھ جائے۔ مخلوق کسی کو عزت نہیں دے سکتی، مخلوق کی عزت سے عزت نہیں، مخلوق کی ذلت سے ذلت نہیں، عزت اللہ کے اختیار میں۔ اللہ عزت دینے پر آتا ہے، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جیل سے اٹھا کر مصر کے تاج و تخت پر بٹھا دیا، اور ذلیل کرنے پہ آیا تو وہی نمرود جس کو لوگ سجدہ کرتے تھے آج لوگ جوتی اتار کے اس کے سر پہ مار رہے ہیں۔ تو بہرحال عزت اور ذلت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، تو انسان جھگڑے سے بچے۔ نمبر 57، اللہ کے راستے میں کچھ وقت گزار دینا یہ دنیا اور دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں انسان وقت گزارے، اسی طرح فی سبیل اللہ کا لفظ عام ہے، پہلا مصداق اس کا جہاد ہے، اس کے بعد اللہ کے راستے میں تبلیغ میں وقت گزارے، علم میں وقت گزارے، حج کے سفر میں وقت گزارے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے نکلے وقت گزارے، تو اس میں جو وقت گزرے گا یہ سب سے بہترین ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں ایک صبح گزار دینا
ایک شام گزار دینا یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں صبح کا کچھ وقت گزر جائے، شام کا کچھ وقت گزر جائے، دنیا اور دنیا میں سب کچھ مل جائے، اس سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں وقت گزر جائے۔ اس لیے یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ کسی کو توفیق دے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ یہ ہماری سعادت مندی کی بات ہے، ورنہ دین ویسے بھی پھیلے گا اور دین نے قیامت تک رہنا ہے، چونکہ یہ دین آخری دین ہے، قیامت تک دین اسلام باقی رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کسی کے مٹانے سے یہ نہیں مٹے گا۔ ہم خوش قسمت ہوں گے اگر دین کی آبیاری میں ہمارا یا ہماری اولاد کا حصہ پڑ جائے گا۔ ہماری اولاد دین پر ہو، بڑی سعادت کی بات ہے، اور اصل خوشی کی بات یہی خوشی ہے۔ گزشتہ سال کی بات ہے، ایک جگہ 23ویں شب میں بیان کے لیے گیا، تو میں تراویح پڑھا کے یہاں سے گیا، وہاں تراویح ہو رہی تھی، تو ہم انتظار میں تھے۔ تو جب آخری صورتیں نوجوان قاری صاحب تھا، حافظ تھا، وہ پڑھا رہا تھا، تو پہلی صف میں ایک شخص تھا، وہ رو رہا تھا، وہ ایسا روتا تھا کہ اس کو ہچکیاں لگ جاتی تھی۔ جب تراویح مکمل ہوئی، ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا آپ بیمار تو نہیں رو رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگا مفتی صاحب بیمار نہیں ہوں، یہ جو بچہ قرآن سنا رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے، جو قرآن سنا رہا ہے یہ میرا بیٹا، اور میری زندگی کی بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا قرآن کریم سنائے اور میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر سنوں۔ تو اللہ نے آج توفیق دی، میرے بیٹے نے سنایا۔ جب یہ آخری صورتیں پڑھ رہا تھا میں خوشی میں رو رہا تھا کہ اے اللہ تو نے میرے بیٹے کو یہ سعادت عطا فرمائی، وہ امام الانبیاء کے مصلی پہ کھڑے ہو کر خالق کائنات کا مقدس کلام سنا رہا ہے۔ میں کہاں اس قابل تھا، میں تو ایک مزدور آدمی ہوں، دن بھر مزدوری کرنے والا ہوں، لیکن اللہ نے میرے بیٹے کو یہ سعادت دی ہے تو میں خوشی میں رو رہا ہوں۔ تو ہماری نیک بختی ہوگی اگر اللہ ہمیں یا ہماری اولاد کو دین کے لیے قبول فرما دے۔ کبھی یہ بات دل میں نہیں آنی چاہیے کہ میرا بچہ اگر دیندار بنا، حافظ عالم بنا، تبلیغ سے جڑا، دین سے جڑا، تو کھانا پینا کہاں سے ہوگا؟ او بھائی جو اللہ خنزیر کو کھلا رہا ہے وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کو نہیں دے گا۔ جو خدا کتے کو، بندر کو، سانپ کو، بچھو کو رزق دیتا ہے قرآن پڑھنے والے کو نہیں دے گا، اور اللہ اس کی برکت سے اس گھر میں رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے یہ نہیں کہ بچہ دین پہ پڑھ رہا ہے تو یہ تو 15-20 ہزار کما کے لے آتا، اس کی وجہ سے اللہ اور غیبی رزق کے دروازے کھولے گا۔ حدیث میں آتا ہے 2 صحابی تھے، ایک اصحاب صفہ میں حضور سے پڑھتا تھا اور ایک کاریگر صحابی تھا۔ ایک دن یہ کاریگر آپ علیہ السلام کے پاس آیا، باتوں باتوں میں گویا یہ شکوہ کر رہا تھا کہ میں دن بھر کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اور یہ آپ سے پڑھتا ہے، محنت نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعلک ان ترزق بہ، شاید کہ اللہ تجھے بھی رزق اس کی وجہ سے دے رہا ہے، یعنی یہ پڑھ رہا ہے اللہ تجھے بھی رزق دے رہا ہے اور تیرے بھی رزق میں اللہ نے برکت ڈالی، ورنہ ہو سکتا ہے یہ پڑھنا چھوڑے اللہ رزق بند کر دے، رزق کے دروازے بند کر دے۔ اس لیے اگر بیٹا پڑھ رہا ہو، بھائی پڑھ رہا ہو، اس کو سعادت سمجھے۔ اچھا ہے یہ وقت نشے میں نہیں گزر رہا، اگر وہی خدا اس کو نشے میں لگا لیتا کیا کر سکتا ہے؟ اگر اسی کا وقت افیون میں لگتا، شراب پینے میں لگتا، ڈکیتی اور چوری میں لگتا، قتل و غارت گری میں لگتا، بری صحبتوں میں لگ جاتا، فحاشی اور یعنی بے حیائی میں لگتا، کیا کر سکتے ہیں؟ انسان تو بڑا کمزور ہے، اللہ کی ذات طاقتور ذات ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے، میرا بیٹا میرے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ دنیا میں بھی آنکھیں ٹھنڈی ہیں، آپ کا بیٹا مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، دنیا میں بھی آنکھیں ٹھنڈی ہیں، ممبر و محراب پہ بیٹھ کر خدا کے دین کو بیان کر رہا ہے، دنیا میں بھی آنکھیں ٹھنڈی ہیں، مسجد میں آتے ہو سکون ملتا ہے، بچہ تلاوت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، معاشرے میں گھومتا پھرتا ہے، انسان خوش ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پہ چل رہا ہے، اس کی زندگی حضور کی زندگی کے مطابق ہے، چہرے پر اس کی داڑھی ہے، باوقار اور سنجیدہ انداز میں گھوم رہا ہے، یہ انسان کے لیے خوش نصیبی۔ یہی بچہ ہوتا نشے کی حالت میں کبھی ادھر گرتا کبھی ادھر گرتا، نہ لباس کا پتہ ہوتا، نہ وضاقتہ کا پتہ ہوتا، کچرا چن رہا ہوتا، کیا کر سکتے تھے؟ اس لیے اللہ اگر ہماری اولاد یا ہمارے کسی رشتہ دار کو اپنے دین کے لیے قبول کرے یا ہمیں توفیق دے، یہ اپنے لیے خوش نصیبی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما دیا۔ تو بہرحال اس حدیث میں ہمارے لیے اشارہ اس طرف کا ہے، دین پہ وقت لگانا، اپنی اولاد کو لگانا بہترین عمل ہے۔ نمبر 58،
ایک شخص کو ہدایت مل جانا سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کسی ایک شخص کو ہدایت مل جائے ہمارے واسطے سے، یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، غزوہ خیبر کا موقع تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اب صحابہ اکرام سوچ رہے تھے یہ کون خوش نصیب انسان ہوگا۔ اگلا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آنکھوں میں درد تھا، پانی بہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، اللہ نے تکلیف کو بالکل ختم کر دیا اور تکلیف بالکل دور ہو گئی، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خیبر کے لیے روانہ فرما رہے اور آپ نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا، اس موقع پر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بڑا اہم جملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اللہ آپ کے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے، خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، یہ آپ کے لیے بہتر ہے سرخ اونٹوں سے زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے ارشاد فرما رہے فواللہ، اللہ کی قسم، آپ قسم نہ کھائیں تب بھی آپ کی بات 100% سچی ہے، پیغمبر کی زبان سے تو وہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر خواہشات سے نہیں بولتا، وحی کے ذریعے بات کرتا ہے۔ تو آپ نے قسم کھا کے فرمایا اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اشارہ تھا، قتل و غارت گیری مقصود نہیں، خون بہانا مقصود نہیں، مقصود لوگوں کو ہدایت پہ لانا ہے۔ اس لیے اگر اللہ توفیق دے، انسان جہاں موقع ملے دین کی دعوت دے۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی بے نمازی نمازی بن گیا، ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، اجر و ثواب چلتا رہے گا۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی مسجد سے دور تھا، اس کا تعلق مسجد سے جڑ گیا، قرآن سے دور تھا، قرآن سے جڑ گیا، بے دین تھا، دیندار بن گیا، اب اس کی وجہ سے کتنے دین پر آئیں گے تو ہمارا نیکیوں کا کھاتا شروع ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کتنے لوگ دین پر آ جائیں گے۔ اس لیے آج دیکھیں لوگ ہر چیز کی دعوت دیتے ہیں، اپنی دکان کی دعوت کہ میری دکان میں ایسا کھانا، میرے ہوٹل میں ایسا کھانا، میرے ہاں فلاں چیز، دنیا کی دعوت ہم دیتے ہیں، دولت کی دعوت دیتے ہیں، سیاست کی دعوت دیتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں جو آدمی جس تنظیم کا اسی کے گیت گا رہا ہے، اپنے لیڈر کے سارے اوصاف بیان کرے گا، دوسرے کی ساری خامیاں بیان کرے گا، حالانکہ دودھ کا دھلا ہوا کوئی نہیں، سب میں کرپشن ہے، سب میں خیانت ہے، کوئی نیک نہیں، کوئی ملک کا وفادار نہیں، کوئی دین کا وفادار نہیں۔ ان کا تذکرہ تو ہم کرتے نظر آتے ہیں، دین کا تذکرہ کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ کاش یہی وقت ہمارا گزر جائے لوگوں کو دین پہ لانے کا، دین کی بات کرنے کا، ہدایت کی بات کرنے کا، اور ہماری اس باتوں سے کوئی ہدایت پر آ جائے، یہ بہترین عمل ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنا وقت لایانی باتوں میں نہ لگائے، دین کی دعوت پہ لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا ایک یہودی لڑکا تھا، وہ بیمار ہو گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے۔ جب حضور وہاں گئے تو اس کا والد بھی وہاں موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور آپ نے اس موقع پر اس سے کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اپنے والد کو دیکھا کہ کلمہ پڑھوں نہ پڑھوں، والد نے اس سے کہا کہ ابو القاسم کی اطاعت کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ تو انہوں نے اسی موقع پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تھوڑا وقت گزرا، اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو بہت خوش تھے، آپ کا چہرہ انور چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم سے بچا دیا۔ کہ اگر یہ کفر پہ مر جاتا، ہمیشہ کے جہنم میں ہوتا، اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، آپ خوش ہو گئے۔ معلوم ہوا خوشی ہدایت پر ہونی چاہیے، خوشی دین پر ہونی چاہیے، دنیا پر نہیں۔ آج اس پر تو خوشی ہوگی کوئی بیٹا سرکاری نوکر بن جائے، کسی کو دولت پیسہ ہاتھ لگ جائے، لیکن اس پر خوشی نہیں ہے کوئی بے نمازی بن جائے، کوئی دین سے دور دین پر آ جائے۔ ہم دنیا کی خوشی کو خوشی سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل خوشی دین کی خوشی ہے۔ تو اس لیے بہرحال
اصل نفع بھی دین کا ہے، اصل نقصان بھی دین کا نقصان ہے۔ نمبر 59، تسبیحات غلاموں سے بہتر ہے۔ تسبیحات پڑھنا غلاموں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے۔ ان کو پتہ چلا تھا کہ مال غنیمت میں کچھ غلام آئے ہیں، کچھ باندیاں آئی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ان کی زندگی بڑی تنگی میں گزر رہی تھی، بڑی مشقت میں۔ گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ اس دور میں گھر کا کام بہت ہوتا تھا، کچے گھر ہوتے تھے، چکی بھی خود چلانی پڑتی، آٹا بھی خود پیسنا پڑتا، گوندنا بھی پڑتا، تندور میں روٹیاں بھی لگانی پڑتی، جانوروں کے لیے چارہ بھی لانا پڑتا، جانوروں کی دیکھ بھال بھی ہوتی، جانوروں کی جگہوں کو صاف کرنا بھی ہوتا۔ تو بہت مشقت تھی، پانی لے کر آنا، گھر کے کام، باہر کے کام۔ جب ان کو پتہ چلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ آپ کے والد کے پاس، حضور کے پاس کچھ غلام آئے، آپ بھی کوئی ایک مانگ لو، ایک باہر کا کام کرے گا، ایک گھر کا کام کرے گا، تو سہولت ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے وجہ بتا دی، میں اس طرح آئی ہوں کہ اگر کوئی اس طرح مل جائے غلام تو گھر کے اور باہر کے کاموں میں سہولت ہوگی۔ چکی چلا چلا کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے اور وزن اٹھا اٹھا کر سینے پر اور کمر پہ نشانات پڑ گئے تھے۔ گرد و غبار کی وجہ سے چہرے کا رنگ اور بالوں کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا، ہر وقت کپڑوں پر گرد و غبار ہوتا تھا۔ تو اگر غلام مل جائے تو بہتر ہوگا۔ حضرت فاطمہ واپس آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا آپ کی بیٹی تشریف لائی تھی، اور انہوں نے کہا اگر غلام مل جائے تو گھر کے کام اور باہر کے کام میں آسانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گئے۔ حضرت فاطمہ گھر پہ تھیں، حضرت علی بھی گھر پہ تھے، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، ابھی سوئے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور فرمایا اٹھو نہیں، بیٹھے رہو۔ بیٹھے رہے، حضور بیٹھ گئے۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا الا ادلکما، کیا میں تم دونوں کی رہنمائی نہ کروں، الا خیر مما سألتہما، اس سے بہترین چیز کی طرف جس کے بارے میں تم نے مجھ سے مطالبہ کیا، اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم دونوں اپنے بستر پر آ جاؤ تو تم دونوں اللہ کی تکبیر بیان کرو 34 مرتبہ، اور تم الحمدللہ کہو 33 مرتبہ، اور تم سبحان اللہ کہو 33 مرتبہ، فإن ذلك خیر لکما مما سألتماہ، یہ بہتر ہے اس سے جو تم نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے۔ یعنی آپ نے ان کو وظیفہ بتایا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ بہتر ہے اس سے کہ جو تم نے مجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہو۔ آپ علیہ السلام نے وظیفہ بتا دیا۔ آپ کا مقصد تھا، آپ نے بتایا کہ اور لوگ زیادہ مستحق ہیں، یعنی انصار کے گھرانے، مہاجرین کے گھرانے، فقیر اور تنگ دست لوگ زیادہ ہیں، ان کو غلاموں کی زیادہ ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چند غلام تھے ان میں تقسیم کر دیے۔ اپنی بیٹی کو آپ نے وظیفہ بتایا، بیٹی یہ پڑھو، اللہ تمہاری تکلیف کو دور کرے گا، تمہاری تھکاوٹ دور ہوگی۔ آج بھی اگر کوئی آدمی دن بھر میں تھک جائے، مشقت ہو جائے، رات بستر پہ جائے اور یہ وظیفہ پڑھے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو اللہ اس کی دن بھر کی تھکاوٹ کو ختم کر دے گا۔ صبح اٹھے گا تو حشاش بشاش ہوگا۔ واقعہ سنانے کا مقصد دیکھیں، آپ نے اپنی بیٹی کو غلام نہیں دیا، حالانکہ بیٹی مستحق ہے، ضرورت مند ہے، اور بیٹی بھی عام عورت نہیں ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور آپ نے فرمایا تو فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے، حسنین کی والدہ ہے، نبی کی لخت جگر ہے، حضرت علی کی زوجہ ہے، لیکن اسلام کا قانون عدل ہے۔ آپ علیہ السلام نے باقی لوگوں کو غلام دیے، بیٹی کو نہیں دیے۔ آپ چاہتے تو دے سکتے تھے، لیکن یہ امت کو درس دینا تھا، اپنی اولاد کو اعمال پہ لے کر آؤ، اپنی اولاد کو اعمال کی زندگی سکھاؤ۔ اعمال کے اندر سکون ہے،
آپ خود تنگ دستی میں رہے، غریبوں کو آپ نے عطا فرمایا۔ یہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہم دوسروں کا مال اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں، یتیم کا مال دیا، دوسرے کے مال پہ قبضہ کر کے دیا، غریب کا حق اس کو نہیں دیا، اس میں سے اپنے بچوں کے لیے جمع کیا، میں بینک بیلنس بنا رہا ہوں۔ ہم دوسرے کے مال اپنی اولاد کے لیے جمع کر رہے ہیں، آپ اپنے مال میں کہ آپ کو حق تھا، چاہتے دے سکتے، لیکن آپ نے نہیں دیا۔ یہ امت کو ایک درس دینا تھا۔ تو بہرحال بہترین عمل جو آپ نے اس حدیث میں بیان فرمایا وہ ہے تسبیحات کا اہتمام۔ نمبر 60، دین کی سمجھ اللہ رب العزت کی خوشنودی کی علامت ہے۔ دین کی سمجھ اللہ رب العزت کی خوشنودی کی رضامندی کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ واللہ المعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، وَأَنَا الْقَاسِمُ، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ وَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ، اور مسلسل یہ امت غالب رہے گی ان لوگوں پر بھی جو ان کے مخالفین ہیں، حتیٰ یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے گا، وَهُمْ ظَاهِرُونَ، اور یہ ایمان والے لوگ غالب رہیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے گا اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اس لیے دین اللہ اس کو دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دنیا اللہ اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ نے قارون کو دنیا دی، فرعون کو دنیا دی، اللہ نے نمرود کو دنیا دی، لیکن دین اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں اشارہ ہے انسان خود بھی اپنی زندگی دین پہ لائے، اپنے اہل و عیال کو بھی دین پر لے کر آئے۔ نمبر 61، دین کی حفاظت کے لیے مشقت برداشت کرنا بہتر عمل ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے مشقت برداشت کرنا بہتر عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال الرجل غنم، قریب ہے کہ انسان کے لیے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، یتبع بہا شغف الجبال، وہ اپنی ان بکریوں کو چرائے گا پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ومواقع القطر، بارش گرنے کی جگہوں پر، یفر بدینہ من الفتن، اور وہ اپنے دین کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ بہترین مال بکریاں ہوں گی، یعنی انسان بکریاں چرائے گا تو لوگوں سے الگ تھلگ رہے گا۔ اب وہ جنگل میں صحرا میں بکریاں چرا رہا ہے، کبھی پہاڑوں پہ چرا رہا ہے، کبھی بارش گرنے کی جگہوں پہ چرا رہا ہے، اس سے اس کا دین محفوظ رہے گا۔ یعنی آپ کا مقصد اس حدیث میں یہ ہے انسان اپنے دین کی حفاظت کرے۔ اگر دین کی حفاظت کے لیے اسے بکریاں چرانا پڑے تب بھی چرائے، دین کی حفاظت کے لیے اسے صحرا میں وقت گزارنا پڑے تب بھی گزارے، لیکن اپنے دین کو کبھی نہ بیچے۔ تو یہ بکریاں چرانا اس طرف اشارہ ہے کہ آدمی جتنا لوگوں سے کنارہ کش رہتا ہے عموماً فتنوں سے، گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ لوگوں میں جب آدمی رہتا ہے، کبھی غیبت ہو گئی، کبھی کینہ ہوا، کسی سے نفرت ہوئی، کسی سے جھگڑا ہوا، کسی سے بد اخلاقی ہوئی، کسی کے مال پہ قابض ہوا، اور جتنا آدمی کنارہ کش رہ کر رہتا ہے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تو آپ کا مقصد ہے اپنے دین کی حفاظت کریں، چاہے تمہیں اس کے لیے مشقت برداشت کرنی پڑے۔ نمبر 62، بہترین عورت کی 2 علامتیں ہیں۔ بہترین عورت کی 2 علامتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نساء قریش خیر نساء، بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں۔ رکبن الابل، اونٹوں کی سواریاں کرتی ہیں۔ احناہ علی طفل، اور اپنے بچوں پر بچپن میں شفقت کرتی ہیں۔ وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ، اور ان کے شوہر کا جو مال ان کے ہاتھ میں ہے اس کی رعایت رکھتی ہیں اور حفاظت کرتی ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کی 2 صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت، وہ اپنے بچوں پہ شفقت کرتی ہے، اپنے بچوں پہ مہربان ہوتی ہے۔ دوسری صفت، اس کے پاس جو شوہر کا مال ہے اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کو بیجا خرچ نہیں کرتی۔ تو یہ عورت کی 2 بہترین صفات ہیں، شوہر کے مال کی، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا، اور اپنے بچوں سے محبت اور شفقت رکھ کے ان کو دین پر لے آنا۔
لیکن آج کل یہ دونوں باتیں رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ آج شوہر کے مال کی حفاظت بھی نہیں ہے، بناؤ سنگار میں وقت لگ رہا ہے، زیب و زینت میں وقت گزارتے ہیں۔ عورتوں کی خواہش ہوتی ہے فلاں کی شادی ہے، فلاں موقع ہے، اتنا خریدنا ہے، یہ لباس لینا ہے، یہ زینت اختیار کرنی ہے، تو شوہر حلال طریقے سے پورا نہیں کر سکتا، بیوی بچوں کی وجہ سے حرام میں پڑ جاتا ہے۔ تو بجائے یہ کہ وہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کو گناہوں پہ ابھارتی ہے۔ اولاد پہ شفقت کے بجائے آج بد اخلاقی عام ہے، اولاد کے ساتھ جھگڑا کرنا، بات بات میں ان کو بد دعائیں دینا، گھر سے نکال دینا، بدتمیزی کرنا۔ بچے کی قدر تب آتی ہے جب بچہ نہیں ہوتا، اس لیے اولاد کو کبھی بد دعا نہ کریں۔ آج ہی آپ کی آنکھوں سے دور ہو جائے، 2 دن کے لیے گم جائے، دنیا سے چلا جائے، پھر قدر آئے گی اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان ہر دکھ برداشت کر لیتا ہے، اولاد کا دکھ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اپنے اوپر کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، انسان گوارا کر لیتا ہے، سخت سے سخت بیماری ہو گوارا ہے، لیکن جب بیٹا بیماری کے اندر ہو، بچی بیماری کے اندر ہو، ماں باپ پہ بڑی تکلیف گزرتی ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا تھا، اس کے پاؤں تھوڑے آگے سے مڑے ہوئے تھے، تو تقریباً 6 مہینے پہلے اسے پلستر کے لیے لے کر گیا۔ جب اسے پلستر کر رہے تھے تو وہ بچہ ہے، مجھے کہتا ابو جی ابو جی۔ تو جب اس نے اس کا پاؤں وہ ٹیڑھا تھا تو اس کو وہ جب سیدھا کر رہا تھا تو اس نے یوں سیدھا کیا نا، تو اس نے چیخ ماری اور زور سے کہا ابو جی۔ تو وہ ایسا تھا کہ دل پہ لگا، تو وہ کیفیت برداشت نہیں ہوئی، آنکھوں سے ایک دم آنسو بہنے لگ گئے۔ تو میں پھر باہر نکل گیا، بھتیجے نے اس کو پکڑ لیا۔ تو اولاد کی تکلیف بڑی سخت ہوتی ہے، تو اولاد کا صدمہ بڑا صدمہ ہے۔ باقی صدمے انسان برداشت کر لیتا ہے، اولاد کا صدمہ آ جائے بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم، جب اس کا انتقال ہوا، صحیح بخاری کی روایتیں حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، اور اس وقت اس کی عمر 17 یا 18 مہینے تھی، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ شفقت رحم ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ نے اس سے منع نہیں فرمایا، اللہ نے جو منع فرمایا وہ چیخ و پکار سے منع فرمایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنے بیٹے کے بارے میں کہ اے ابراہیم تیری جدائی میں ہم بڑے غمگین ہیں، کہ ہمارا دل بھی غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں۔ ان ابراہیم، اے ابراہیم تیرے غم نے ہمیں بے چین کر دیا۔ تو بہرحال اولاد کا غم بڑا ہوتا ہے، تو یہاں بہترین عورت کی صفات ہے اولاد پر شفقت ہو، اولاد کے ساتھ محبت ہو۔ اس لیے کوئی بات اگر بچے میں نظر بھی آئے تب بھی پیار محبت سے بات کریں۔ ہم اولاد کو عزت نہیں دیتے، دوستوں کے سامنے ان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس لیے بچے کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں ہوتی۔ جب بیٹے کو سمجھانا ہو تنہائی میں سمجھائیں، تعریف کرنی ہو مجلس میں کریں۔ ہم تعریف اکیلے میں کرتے ہیں، اس کو گالیاں سب کے سامنے دیتے ہیں، سب کے سامنے اس کو بے عزت کرتے ہیں، اس لیے اولاد کے دل میں محبت نہیں ہوتی۔ ہم چاہیں کہ وہ ہمارا سہارا بنے، اس کو تنہائی میں اس کی خامی پیار اور محبت کے ساتھ بتائیں، جس طرح کہ حضرات سلف اپنی اولاد کی تربیت کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ جب اولاد نہ ہو پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ خدا نہ کرے انتقال ہو جائے، پھر اس کی یادیں انسان کو آتی رہتی ہیں، بار بار پریشان ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ بد دعا زیادہ کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنی جان کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرو۔ ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت تو قبول ہو جائے، بعد میں تم اپنے اوپر تمہیں پچھتاوا ہو۔ خود بات فقیر میں ایک واقعہ ہے، تو ایک بچہ تھا، ماں کا نافرمان تھا، لیکن چونکہ بچپن کا دور ہوتا ہے تو ماں نے غصے میں آ کر اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور تو ریل گاڑی کے نیچے آئے، تیرے ٹکڑے ہم جمع کریں، تو نے ہمیں تنگ کر دیا۔ اب ماں کی بد دعا اس ٹائم نہ لگی۔ جب وہ بچہ جوانی میں پہنچا، کمانے کے لائق ہو گیا، اب وہ کما کے لاتا تھا، گھر کا گزر بسر اسی سے چلتا تھا، اور سب اس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ جب عین شباب میں پہنچا تو ایک دفعہ گزر رہا تھا، ریل گاڑی کے نیچے آ گیا اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور جب اس کی لاش گھر لائی گئی، اسے ایک چادر میں ٹکڑے لائے گئے تو ماں نے دیکھا اور ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ پھر ہوش آتا، پھر بے ہوش ہو جاتی، پھر ہوش آتا، پھر بے ہوش ہو جاتی۔ تو بڑی سخت تکلیف اور اذیت میں وقت اس کا گزرا۔
2 دن کے بعد اس کو ہلکی سی نیند آئی، جب وہ سوئی تو خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا تھا کہ تو کیوں ابھی رو رہی ہے، تو نے خود تو کہا تھا کہ میرے بچے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور ہم اس کو جمع کریں، ہم نے تو تیری بات کو قبول کیا۔ تو اس لیے کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے، بعد میں انسان کو صدمہ ہوتا ہے، اس لیے انسان اولاد کے لیے دعا کرے۔ ہم لوگ دعا کے معاملے میں بخیل ہیں، بد دعا کے معاملے میں بڑے سخی ہیں۔ بد دعا دینی ہوتی ہے فوراً دیتے، دعا نہیں کرتے۔ دعا کی جائے اولاد کے لیے، اللہ دعا قبول فرماتا ہے کہ اللہ اس کو نیک کرے۔ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے دلوں کو پلٹ دینا، اللہ اب دل کو پلٹ دے تو وہ نیک ہو جائے گا۔ اور والدین کی دعائیں قبول بھی بہت ہوتی ہیں، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں اللہ فوراً قبول کرتا ہے، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کے حق میں، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ تو ماں باپ کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، اس لیے انسان بد دعا سے اجتناب کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے چند دنوں کے بعد ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ان کی والدہ رات کو اٹھتی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کی بینائی لوٹا دے۔ 3 دن کے بعد تاریخ بغداد میں اور تاریخ مدینتی دمشق میں واقع ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا اللہ نے تیری دعاؤں کی وجہ سے تیرے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دیا۔ تو ماں باپ کی دعا میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اس لیے انسان خود بھی ان سے دعائیں لے، ایسے کام کرے کہ ماں باپ کا دل اس کے لیے دعا کرے۔ تو ہم پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں ماں باپ سے، بہتر ہے دعاؤں کا مطالبہ کریں۔ یہ دولت، یہ پیسہ مل جائے گا، والدین کی دعائیں انسان کو نہیں ملیں گی۔ اور والدین کو بھی چاہیے اولاد کے حق میں دعا کریں، بد دعا سے بچیں۔ بہرحال یہ 62 اعمال ہو گئے، بقیہ اعمال زندگی رہی تو آئندہ درس میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔